أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. پیارو اللہ کو نبی اور نبیین کو سلطان واپے ہر کائنے وار دیو دل اور جان. پیارو اللہ کو نبی اور نبیین کو سلطان. کیسی بنائی واقعی صورت پیاری, کیسی بنائی واقعی صورت پیاری. دیکھے دیوانی ہوئی دنیا ساری. میرا نبی کی یوں شان واپے اترو قرآن. میرا نبی کی یوں شان واپے اترو قرآن. واپے ہر کائنے وار دیو دل اور جان. پیارو اللہ کو نبی اور نبیین کو سلطان. چاند میں ہیلوں آنگلی اٹھاوے چاند کا دو ٹکڑا ہو جاواں. چاند میں ہیلوں آنگلی اٹھاوے چاند کا دو ٹکڑا ہو جاواں. دیکھ کے اشاروں میرا نبی کو, دیکھ کے اشاروں میرا نبی کو رخ بھی چل چل آواں. میرا نبی کی یوں شان واپے اترو قرآن. میرا نبی کی یوں شان واپے اترو قرآن. واپے ہر کائنے وار دیو دل اور جان. پیارو اللہ کو نبی اور نبیین کو سلطان. کڑوا پانی کنواں کو بھئی میٹھو کیسے ہویو. کڑوا پانی کنواں کو, کڑوا پانی کنواں کو بھئی میٹھو کیسے ہویو. تڑو کھجور کو نبی کی جدائی میں, تڑو کھجور کو نبی کی جدائی میں سبکین سرویو. میرا نبی کی یوں شان واپے اترو قرآن. میرا نبی کی یوں شان واپے اترو قرآن. واپے ہر کائنے وار دیو دل اور جان. پیارو اللہ کو نبی اور نبیین کو سلطان. آباد جناب رمضان صاحب وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی دولت سے آراستہ کیا اور اپنے مثالی باپ ہونے کا حق ادا کیا. جو ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے وہ فریضہ انہوں نے ادا کیا کہ اپنے بچے کو
قرآن کریم کی دولت سے گویا کہ مالا مال کیا، اور یہ بچہ رضوان، حافظ رضوان، یہ بچہ بھی مبارکباد کا حقدار اور مستحق ہے کہ یہ جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہم بھی قرآن پاک حفظ کرتے تھے تو بزرگ عورتیں ہمیں کہتی تھی کہ بیٹا یہ جو تم قرآن پاک حفظ کر رہے ہو یہ لوہے کے چنے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے جسے آپ کر رہے ہو۔ تو یہ دن رات کی مسلسل محنت کرتے ہیں، پھر جا کے قرآن پاک یہ سینے میں آتا ہے۔ ایک مسلسل جہد اور ایک محنت ہوتی ہے، بچہ جس محنت کو کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بندہ اگر قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، بدعمل بھی ہوگا تو جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا نام، اللہ کا کلام دنیا میں بھی باعث برکت ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے کہیں گئے تھے، 2-3 دن پہلے، تو ایک شخص کہنے لگا جی میرے اتنے مربع فلاں جگہ ہیں، اتنے مربع فلاں جگہ ہیں، اتنی زمین فلانی جگہ ہے۔ تو کہ جی قرآن کریم، کہ جی میرے بچے نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، نہ دیکھ کر آتا ہے نہ زبانی آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ بات کہتے ہوئے اس باپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنی اولاد کے لیے مال دولت ساری چیزیں اور اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کی ایک آیت اور ایک سورت بھی، نماز بھی اسے نہیں آتی، کہ اس نے باقاعدہ اپنی زبان سے کہا، میرے گنہگار کانوں نے سنا۔ کہیں سے بغیرت کو شرم نہیں آ رہی، یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہر دولت ساری چیزیں قرآن سے اپنی اولاد کو، تو یہ باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگار لوگ دیکھے ہیں، اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ بیٹو بچوں ہم نے تو اپنی عمر کو ضائع کر دیا، تم کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤ، تم کچھ نہ کچھ کر لو، ہم نے اپنی زندگی گنوا دی، گزار دی، ہم برباد کر بیٹھے اپنی زندگی کو۔ ہم بھی یہی، میرے آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو گزار دیا، لیکن یہ پروان چڑھنے والی نسل ہے، ان کو محروم نہ رکھیں دین سے۔ میں اکثر ہمارے ہاں دعا ہوتی رہتی ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا شعر ہے، وہ میں اکثر ان کو اپنے ساتھیوں کو سناتا ہوں، اپنے نمازیوں کو۔ جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہاں رہ جائے گی، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، دوستی قرآن کی اس دن تجھے کام آئے گی۔ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، قرآن کی دوستی وہ ہمیں کام آئے گی۔ ہماری سب سے بنیادی، سب سے پہلی ذمہ داری، ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہوں، بچے بچیاں۔ اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں، قبر میں جا کے سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں، یاد رکھیں جہاں نماز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جہاں زکوٰۃ کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جہاں رمضان کے روزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اللہ کی قسم آپ سے، مجھ سے یہ سوال بھی کیا جائے گا اولاد کو کیا سکھایا۔ بچوں کا دین وہ ہماری قبر کی خوشحالی ہے، ہماری قبر اور آخرت کی رونقیں ہیں اور دنیا کی برکتیں ہیں۔ یہ عزم کر لیں۔ آج کل الحمدللہ جا بجا جگہ جگہ، اب وہ زمانہ نہیں ہے کبھی بچوں کو ہم قرآن پاک کی تعلیم سکھوانے کے لیے، پڑھانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جگہ جگہ، آپ کے پڑوس میں جگہ جگہ الحمدللہ بچوں کے لیے بھی نظام موجود ہے، بچیوں کے لیے نظام بھی موجود ہے۔ تو دین سے، دینی علوم سے اپنے نسلوں کو
خدا را ہم محروم نہ رکھیں۔ یہ بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے، لوگ آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن کریم کے ذریعے سے یہ بچہ دنیا میں برکتوں کو سمیٹے گا، کسی بھی میدان میں جائے گا قرآن کریم اس کے لیے زینت بنے گا، کسی بھی، یہاں تک کہ علوم عصریہ کو بھی اگر یہ بچہ اس طرف بھی چلے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی۔ میرا اپنا ایک بھائی وہ ہیڈ ماسٹر ہے، تو یہ جو گزشتہ رمضان غالباً اس نے پتہ نہیں کوئی 30 قرآن کریم حافظ ہے، 30 قرآن کریم ختم کیے تھے رمضان کے مہینے میں، روزانہ پڑھتا تھا، کبھی ایک قرآن پڑھ گیا، کبھی 25 سپارے پڑھ لیے۔ تو قرآن اس کے لیے ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کے لیے، دنیا کے کسی دکاندار ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے تو دکانداری اس کے لیے، یعنی قرآن کریم اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا لیکن دین ان کے پاس نہیں ہے، تو میری قبر میں جا کے ان کی دنیا کا مجھے کیا فائدہ ہو؟ اور یاد رکھیں جب ہمارے کھانے پینے کا موقع آتا ہے پھر ہماری عمریں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں بھی ہم نے تو کھا ہنڈا لیا، یہ سارا اب یہ تو تمہارا ہی ہے، یہ ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، تو عمر جواب دے جاتی ہے جب بندے کا وقت آتا ہے کھانے پینے کا۔ تو اس لیے محترم بھائیو دوستو، ہم یہ عزم کر لیں ہمارا کوئی بھی بچہ دینی علوم سے محروم نہ رہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو 2 سال ہم کورس کراتے ہیں، جو سکولوں میں بھی جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں، کہ 2-3 گھنٹے دو، ہم آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر اور احادیث مبارکہ، یہ موٹے موٹے علوم سب آپ کو پڑھائیں گے۔ میرا اپنا بچہ یہ اس گورنمنٹ کے سکول میں پڑھتا ہے، پتہ نہیں 6ٹھی کلاس میں 5ویں میں، اور قرآن کریم کو وہ حفظ بھی کر رہا ہے، اور 11واں سپارہ غالباً اس کو حفظ، اور روزانہ 4 سپارے سناتا ہے۔ علوم عصریہ بچوں کو سب سکھائے، دین سے محروم رکھا، اسے نماز بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا یہی ہمارا رشتہ اور تعلق امام الانبیاء سے؟ یاد رکھیں جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، تمام کے تمام مذاہب اپنے باطل اور جھوٹے مذہبوں سے اور ان کے مسائل سے تقریباً 80% واقف ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس میں تقریباً 95% اپنے اسلام سے ناواقف لوگ زندگی گزارتے ہیں، نہ ازدواجی زندگی کے متعلق معلومات ہیں، نہ عبادات کے متعلق معلومات ہیں، نہ معاشرے کے متعلق معلومات ہیں، اور نہ ان کو پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر سے تو ہم انتہائی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنے ان بچوں کو، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کھیلتے کودتے قرآن پاک حفظ کر جاتے ہیں، ان کے دماغ کے اوپر بھی وزن نہیں آتا، کیونکہ جو یہ بچے پڑھتے ہیں ہم یہ نہ سمجھیں بھی ان کا دماغ استعمال ہو رہا ہے، یہ زبان استعمال ہوتی ہے، پٹھے کا کام ہے، دماغ کا کام نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے محنت کرتے ہیں۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آج ہم سمجھ رہے ہیں اور ہمت کر کے ان کو قرآن پاک پڑھا دیا، جب ہم قبروں میں ہوں گے تو یہ قرآن ان کی زبانوں پر ہوگا اور ہمارے لیے درجات کا اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ حالات کے تھپیڑے آتے ہیں، انسان کو لگتے ہیں، انسان راہ راست پہ پڑ جاتا اپنے زندگی کے جو موڑوں سے جب گزرتا ہے تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی نصائح وصیتیں یاد آتی ہیں انسان کو، اور پھر انسان روتا ہے ان کو یاد کر کر کے اور اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن آج قرآن کی دولت اور علم نبوت کی دولت سے ان کو آراستہ کر دیں ایک دفعہ۔ قرآن کریم پڑھ لیا، جہنم میں ڈال دیا، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ تو بچیاں ہماری
فارغ اوقات آج کل جیسے یہ پچھلا سال گزرا، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں بیکار، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ سکول پڑھ رہے ہیں، تو برباد ہی ہو رہے ہیں نا۔ تو ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، ان کا جی سکول کی پڑھائی بھی کم ہے، تو اگر سکول کی پڑھائی کم ہے تو ہم بچوں کے قرآن کی اور ترجمے کی اس کی پڑھائی کو ہم چاہتے ہیں بھی ہمارے بچے، تاکہ ہم مصروف رہیں، ہمارے بچے مصروف رہیں۔ الحمدللہ ان کے بچوں نے، کسی نے 10 سپارے پڑھ لیے، کسی نے، اور باقی جناب علی بچے جا رہے ہیں، کوئی ہفتے میں 1 دن سکول جا رہا، کوئی 2 دن جا رہا، اور باقی جناب علی کھیل کود اور عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے ایک ایک منٹ کے گویا کے جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ہمارے بچوں کا اگر وقت فارغ ہوگا تو اس کا وبال مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا، قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا، میدان محشر میں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی عمروں کو گزار بیٹھے، اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں کہ میری بچی نے کیا کیا علوم حاصل کیے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور ارد گرد میں دائیں بائیں بالکل قریب سے قریب دیکھیں۔ آپ کی مساجد ہیں، آپ اپنے ائمہ کو، اپنے متعلقین کو، ان سے باقاعدہ بات کریں، ان کو پابند کریں۔ آپ کا بچہ آپ کے علاقے میں ہوتے ہوئے قرآن کریم کی دولت، حفظ سے اور قرآن کریم ناظرہ سے محروم نہ رہے، ہماری بچیاں محروم نہ رہیں۔ میں نے بڑا عرصہ سوچا کیا کرنا چاہیے بچوں کے متعلق، یہاں سے بچوں کو اٹھائیں، دور دراز کے علاقوں میں چھوڑ دیں کسی مدرسے میں، تو یہی اندازہ کیا کہ پڑھاتے بھی رہو اور مصروف کر دو ان کو، تو علوم عصریہ بھی چلتے رہیں گے، علوم دینیہ بھی چلتے رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہمیں چل رہی ہے، اس کو 6 سالہ کورس شروع کروایا، یہ کل پرسوں ان کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، تو ادھر بچی 12ویں کلاس میں پہنچے گی، ادھر سے وہ فارغ ہو جائے گی۔ تو دین تو اللہ نے برکتوں کے لیے ہمیں دیا ہے، ہمیں نوازنے کے لیے دیا ہے، اور دین کے اندر دنیا پہلے ملتی ہے، یاد رکھیں، اور قرآن کریم تو ہے ہی برکتوں کے لیے۔ آپ کے گھر میں تنگی، آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، ساری بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، اتنا مال ملے گا آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اللہ کی قسم۔ اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، پوتے پوتیاں اللہ تعالیٰ دیں گے، برکتیں دیں گے، اور آپ خود آپ تسلیم کریں گے کہ یہ سارے قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو دنیا پہلے ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو۔ یہ بچے نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ اس بچے کے پڑھنے کو، بیٹا آپ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، تو یہ قرآن کریم جو حفظ کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اصل کام اب شروع ہوگا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے، اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھ لیا، اب قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں نے ابھی عرض کیا کہ دنیا کے آپ کسی بھی کوئی نوکری آپ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور آپ کے کام میں برکتیں آئیں گی۔ جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف امامت ہی کرے، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ میں نے ابھی آپ کو اسی لیے مثال دی ہے، اسی لیے ہم گھبراتے ہیں اپنے بچوں کو، اسی لیے قرآن پاک نہیں پڑھاتے، اسی لیے میں نے مثال کی کہ ہیڈ ماسٹری بھی بندہ کر سکتا ہے، قرآن پاک حفظ بھی کر سکتا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں 30 قرآن پاک بندہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، ہم اگر 100 قرآن کریم ختم کریں گے تو جو جن کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں، ان کا ایک قرآن کا ختم کرنا ہمارے 100 سے زیادہ بھاری ہوگا، اور ان کا اجر زیادہ ہوگا ہم لوگوں سے۔ وہ دنیا کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ان کے وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت دے گئے اور پھر قبروں میں چلے گئے۔ تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں برکتیں ہی آئیں گی قرآن پاک کی وجہ سے۔
تو اپنی بچیوں کے متعلق، اپنے بچوں کے متعلق جو سکھاتے ہو سکھاؤ۔ دین سے ہم نے اپنے بچوں کو ناواقف نہیں رکھنا۔ میں تو حیران ہو گیا، اسے کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ جی اتنے مربع ہیں، اتنی جگہ وہاں، اتنی جگہ وہاں، اس کے حصے میں اتنے، جی قرآن پاک اس نے نہیں پڑھا، قرآن پاک نہیں پڑھا، اسے تو نماز بھی نہیں آتی۔ یقین جانے باپ کہہ رہا اپنے بیٹے سے، بیٹے کے سامنے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ میں سر پکڑ لیا کہ بھی یہ آج ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دینی علوم سے ہم سب کو اللہ تعالی راستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ حافظ رضوان صاحب، ان کی وجہ سے اے اللہ تو نے ہمیں اس چار دیواریوں کے اندر یا اللہ اس پروگرام پہ جمع کیا ہے۔ یا اللہ اس بچے کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس بچے کی وجہ سے آخرت میں جنت میں بھی جمع فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہونے کے باوجود تو نے جیسے اس محفل میں اس مبارک موقع پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی اور تو نے اپنے فضل سے ہمیں جمع کر دیا۔ اے اللہ ایسے ہی اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ ہمیں جنت میں بھی مجتمع فرما، اور یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، عرش کا ٹھنڈا سایہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور اس بچے کو اے اللہ جیسے تو نے توفیق دی، اس نے قرآن پاک پڑھا، اے اللہ اس بچے کو قرآن پاک کو یاد رکھنے کی بھی ہمیشہ توفیق نصیب فرما، تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اور قرآن کریم کی فہم و فراست اس بچے کو عطا فرما، اور ہماری نسلوں، ہماری اولادوں، ہماری بچیوں کو بھی اے اللہ قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کی دولت سے آراستہ فرما۔ اور یا اللہ اس بچے کے ماں باپ کو اے اللہ جو تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وعدے فرمائے یا اللہ ان وعدوں کو یا اللہ تو پورا فرما، اور جو آخرت کے یا اللہ انعامات ہیں ان کا ان کو مستحق اور حقدار بنا، اور یا اللہ وہ انہیں مرحمت فرما، اور دنیا کے اندر برکات کا جو یا اللہ تیرا وعدہ ہے اے اللہ ان برکات سے ان کو مالا مال فرما، اور یا اللہ ان کے واسطے سے ہم سب جو حاضرین ہیں اے اللہ ہم بھی گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، تیرا پاک کلام اے اللہ اس کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے درجات اے اللہ یا اللہ ہمارے نسلوں کو یا اللہ تو دینی علوم کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے یا اللہ تو قبول فرما، اے اللہ موت کے بعد آنے والی گھاٹیاں آسان و سہل فرما، یا اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عامت المسلمین کے شہر علاقوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد مرحمت فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں فرما بردار بنا، جو بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں انہیں بہترین دیندار اچھے رشتے یا اللہ مہیا فرما، کاروباروں میں کمائیوں میں برکت نصیب فرما، حلال رزق کا یا اللہ تو انتظام فرما، ہمارے گھر علاقوں میں جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں بچے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما، حاضرین ہم میں سے جن کے بھی یا اللہ بزرگ جو چل بسے اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، درجات کو بلند فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کروٹ کروٹ یا اللہ ان کو راحت نصیب فرما، اور یا اللہ یہ جو بچہ اس کے نانا نانی دادا دادیوں میں سے اور بزرگوں میں سے جو چل بسے ان سب کی اے اللہ اس بچے کے کلام پاک کے پڑھنے کو اے اللہ ان سب کی نجات کا بخشش کا درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔